السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آواز کلیئر ہے. جی اصغر بھائی آواز کلیئر ہے نا؟ کلیئر ہے جی. چلیے ٹھیک ہے، السلام شروع علیکم. کرتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد، تو ہم لوگ الحمدللہ پچھلے کلاس میں لیسن 26 کا جو مین جو سٹوری تھا، چیپٹر تھا، وہ کر چکے ہیں، لیکن ابھی بھی کچھ مشق جو ہے وہ بچا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو آج ہم لوگ انشاءاللہ لیسن 26 کمپلیٹ کر لیں گے، اور نیکسٹ کلاس جو ہے جو امید کرتے ہیں کہ 3 دن کے بعد یعنی کہ بدھ کے دن، وینسڈے کے دن میں رکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو 27 چیپٹر کرائیں گے. تب آج ہم لوگ جو بچا ہوا ہے مشق ہم لوگ وہ کر لیتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، جو ہم لوگ کو کرنا ہے وہ پانچواں مشق، 5th ایکسرسائز. ٹھیک ہے، کیا دیکھ رہے ہیں؟ تأمل. تأمل مطلب غور فکر کیجیے. ٹھیک ہے، الامثلۃ الآتیۃ، آنے والے مثالوں پر. للاسمی، کس چیز کی مثال آ رہی ہے؟ اسم کی مثال آ رہی ہے. کیسا اسم ہے؟ اسم ہے یہ المصغر. المصغری، مصغر مطلب تصغیر کیا ہوا، چھوٹا کیا ہوا اسم، جس کو چھوٹا کر دیا گیا ہو. ایسا اسم جس کو کیا کر دیا گیا ہو؟ چھوٹا کر دیا گیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مصغر. صغرا یصغر سے بنتا ہے یہ مصغر. ٹھیک ہے، اسم المصغر جس کی تصغیر کر دی گئی. اب تصغیر کس کو کہتے ہیں؟ اسم التصغیر ہم لوگ کیے تھے، یاد ہے نا آپ کو؟ جو کون سے وزن میں آتا ہے؟ جو کہ اس وزن میں آتا ہے. وزن کیا ہے؟ فعیل. ٹھیک ہے، فعیل کے وزن میں اسم التصغیر آتا ہے. کوئی بھی 3 حروف والا نام جو ہے اس کو اگر ہم لوگ اس صیغے میں لے آتے ہیں، فعیل کے صیغے میں، تو وہ اسم کیا کہلاتا ہے؟ اسم التصغیر. یعنی کہ چھوٹا کیا، اسم کو چھوٹا کر دیا گیا، یعنی کہ معنی کے اعتبار سے وہ اسم کیا ہو گیا؟ میننگ چھوٹا ہو گیا اس کا. ٹھیک ہے، جیسے کہ ولدن، جس لفظ کیا تھا؟ ولدن. ولدن، اب اس کو فعیل کے وزن میں لا دیے تو کیا ہو گیا؟ یہ ولیدن. ٹھیک ہے، تو ولید کہاں سے نکلا ہے؟ ولد سے نکلا ہے. تو ولید کا میننگ کیا ہو؟ ولدن صغیر، چھوٹا بچہ، چھوٹا لڑکا یا چھوٹا بچہ. ٹھیک ہے، ولدن صغیر، اسمال بوائے. تو ولدن صغیر جس کو کیا کہیں گے؟ ولید. تو ولید جو لفظ نکلا خود ولد سے نکلا، ولد سے نکلا کیا؟ ولیدن. لیکن ولید کا میننگ کیا ہے؟ ولدن صغیر، چھوٹا بچہ، چھوٹا لڑکا. ٹھیک ہے، اس طریقے سے نہیر. نہیر کہاں سے نکلا؟ نہر سے. نہر مانے ندی، تو نہر سے کیا نکلا ہے؟ نہیر، فعل کے وزن میں. تو نہیر کا اصل معنی کیا ہے؟ وہ نہیر کا معنی ہے نہر صغیر، چھوٹی ندی، اسمال ریور. ٹھیک ہے، تو اسمال کا میننگ نکلتا ہے. ٹھیک، ویسے جبیل. جبیل کہاں سے نکلا ہے؟ جبل سے نکلا ہے. جبل یعنی کہ پہاڑ. تو جبیل کا مطلب کیا ہو جائے گا پھر؟ جبل صغیر، چھوٹا پہاڑ. ٹھیک ہے، اسمال ماؤنٹین، اسمال ہل. ٹھیک ہے، اس طریقے سے کلیب، یہ کہاں سے نکلا؟ کلبن سے، کتا. ٹھیک ہے، تو کلیب کا میننگ کیا ہو جائے گا؟ کلبن صغیر، چھوٹا کتا، اسمال ڈاگ. تو یہ جو اسم التصغیر یعنی کہ جو اسم کو چھوٹا کر دیا اس کو کیا کہتے ہیں؟ مصغر کہتے ہیں. تو اس کا معنی کیا ہو جاتا ہے؟ فزیکلی چھوٹا. لیکن صرف فزیکلی چھوٹا معنی اس کا نہیں ہوتا، جیسے کہ ہم لوگ کر چکے ہیں پچھلے کلاسز میں. اس کا پیار سے بھی یہ الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں.
وولید، یہ سیگا جو ہے نا فعیل صرف چھوٹا کے لیے نہیں آتا ہے، چھوٹا فزیکل اعتبار سے، فزیکل طور پر اسمال چھوٹا بنا بیان کرنے نہیں، اس کا ایک کام اور بھی ہے کہ پیار سے بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ حسن سے حسین ہو گیا، اس میں پیار کا ایک میننگ بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو ولید ہے، ولد کو ولید پیار سے بھی آدمی بلا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس معنی بھی ہو، تو فزیکلی چھوٹا بھی بتایا جا رہا ہے، حسن بڑا ہے حسین چھوٹا ہے، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، یہ معنی سے بھی کہا جا سکتا ہے اور پیار سے بھی کہا جا سکتا ہے، یہ سیگا میں فعیل، اور کسی کو چڑھانے کے لیے بھی ایسا کہا جا سکتا ہے فعیل، ٹھیک، یہ سیگا چڑھانے کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ مثال دیے تھے رجل سے رجائل کہہ دیے کہ تم چھوٹے آدمی ہو، یعنی کہ آدمی کے لائق نہیں ہو، تم آدمی کہلانے کے لائق نہیں ہو، یہ سب معنی بھی ہو سکتا ہے، چڑھانے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے فعیل، ٹھیک ہے۔ تو اب نیچے کیا 5 نمبر میں علم غور فکر کر لیا ہم لوگ، اب چھٹا میں صغیر کرنا ہے، صغیر معنی چھوٹا کیجئے، کس کو چھوٹا کیجئے، الاسماء آتی ہے، آنے والے اسماء کو کیا کیجئے، چھوٹا کیجئے، تو رجلن بتا دیں آپ کو کیا ہوگا اس کا، رجیلن، طفلن کیا ہو جائے گا، طفیلن، ہے نا، طفلن معنی چھوٹا بچہ کو کہتے ہیں، طفلن مذکر، طفلتن بھی ہو جائے گا مؤنث، تو طفلن سے کیا ہو جائے گا طفیل، فعیل کے وزن میں آ رہا ہے نا طفیل، قلم کیا ہو جائے گا قلیمن، قلیمن اسمال پین، نجم ستارہ کیا ہو جائے گا نجیم اسمال سٹار، ٹھیک ہے نا، تو یہ معنی اس کا، یہ سمجھ میں ہم لوگ کا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ مشق ہمارا ہو گیا، اب آگے بڑھتے ہیں، آگے ہم لوگ کون سا کرتے ہیں، ہاں یہاں پہ کیا کرنا ہے، تأمل الامثلۃ الآتیہ، آنے والے مثالوں پر غور فکر کیجئے، ٹھیک ہے، کس چیز کی مثال آ رہی ہے، لی معنی کس چیز کی مثال ہے، اسم تفضیل کی مثال ہے، اس میں اسم تفضیل فضیلت دینے والا اسم، کمپیریٹیو سپرلیٹیو ڈگری کی مثالیں آ رہی ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے، یہ تو ہم لوگ پہلے کر چکے تھے، کبیر ان سے اکبر، صغیر ان سے اصغر، جمیل ان سے اجمل، سیگا کون سا آتا ہے، افعلو کے سیگے میں یہ لفظ آتا ہے، یہ اسم تفضیل کا سیگا کیا ہے، افعلو، ٹھیک ہے، افعلو کے پیٹرن میں یہ آتا ہے افعلو، ٹھیک ہے، افعلو، اکبرو، اجملو، اصغرو، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ ہم لوگ دیکھیں کیا، افعلو، فا عین لام، ٹھیک ہے، فا عین لام، لیکن یہاں پہ اس چیپٹر میں جو اسم تفضیل آیا ہے وہ کیسا اسم تفضیل آیا ہے، ٹھیک ہے، جیسے قلیل مانے کم، قلیل مطلب کیا ہو گیا کم، ٹھیک ہے، اس کا الٹا کیا ہوگا، قلیل کا الٹا کیا ہوگا بتائیے، قلیل کا الٹا کیا ہوگا، کثیر، کثیر، بہت اچھا، کثیر، صحیح، تو کثیر سے اسم التفضیل جو ہے وہ کیا بن جائے گا، اکثر، ہے نا، اگر قلیل کو الٹا لے یہاں پہ تو کیا ہے، کثیر، ٹھیک ہے، کثیر، یہ ہو گیا، ٹھیک ہے، کثیر میں 3 بنیادی حروف کیا ہے، کاف، یہ سا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کیا را ہے، کثیر میں کسرہ، کاف، یہ سا اور را، یہ بنیادی، یا ایکسٹرا ہے وزن کے طور پہ آ رہا ہے فعیل کے سیگے میں، تو کسرہ، جیسے اس طریقے سے کبیر میں کیا ہے، کبارہ، ٹھیک ہے، صغیر میں کیا ہے، صا، یعنی کہ صاد، غین اور را، صغارہ، صاد، غین اور را، اس میں کیا ہے، کاف، تا اور را، یہ 3 حروف ہے نا، فا عین لام یہ ہے اصل میں، اس کو ہم لوگ کیا کون سے وزن میں ڈالتے ہیں، افعلو کے پیٹرن میں ڈالتے ہیں، تو یہ پھر یہ کیا بن جاتا ہے، اکثرو بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، اکثرو بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو اگر اس وزن میں ڈالتے ہیں تو بن جاتا ہے کیا، اکثرو، ٹھیک ہے، اسم التفضیل، اکثر مانے مور دین،
کثیر مطلب ہوتا ہے مینی، ٹھیک ہے، مینی. اکثرو کیا ہو جائے گا؟ مور دین، ہے نا، کمپیریٹیو سپرلیٹیو. مور دین یا موسٹ کا معنی بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے. اگر اس کے بعد اس مضاف الیہ ہو تو موسٹ کا معنی آئے گا، جیسا کہ ہم لوگ کر چکے ہیں. خیر، تو یہ فا عین لام کیا ہے؟ اس میں کاف، سا اور را. لیکن قلیل میں جو فا عین لام جو ہے نا، قلیل میں فا عین لام آپ کا کیا ہے؟ قاف، ٹھیک ہے، اور کیا ہے سیکنڈ؟ کیا ہے؟ لام. قاف کے بعد کیا ہے؟ ایک منٹ، آپ کا قاف ہے، فا، اور لام کیا ہے؟ عین کلمہ کیا ہے؟ لام. پھر عین لام کلمہ کیا ہے؟ لام. تو قاف، لام اور لام، تین حروف کیا ہے یہاں پہ؟ کیا آ رہا ہے؟ قاف ایک حروف ہے، لام ایک حروف ہے، اور لام ایک لام ہے. تو قا لا لا، قا لا لا، قاف لام لام، یہ تین حروف ہے، ٹھیک ہے. تو تین حروف ہے، میں نے عین اور لام سیم ہے کہ نہیں؟ عین کلمہ لام کلمہ سیم ہے، جیسے کہ یہاں پہ لام 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 دو بار آ رہا ہے، سیکنڈ تھرڈ لیٹر جو ہے وہ سیم ہے، ٹھیک ہے. قلیل میں سیکنڈ تھرڈ لیٹر کیا ہے؟ سیم ہے. تو اس کو اگر ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اسم تفضیل بناتے ہیں، تو آپ کا کیا بن جائے گا؟ افعلو کے پیٹرن میں بن جائے گا اقللو، ٹھیک ہے، اقللو بن جائے گا، ٹھیک ہے. یہ کیا بن گیا؟ اقللو. قلیل ان سے کیا بن گیا؟ یہ اقللو، اسم التفضیل، ہے نا. جیسا کثیر ان سے کیا بنا تھا؟ اکثرو، اکثرو مور دین. اقللو کیا ہو گیا؟ لیس دین، لیس دین، ٹھیک ہے. اکثرو مور دین، اقللو لیس دین. تو اقللو میں ایک پرابلم کیا ہے کہ سیکنڈ اور تھرڈ لیٹر جو ہے نا وہ کیا ہے؟ سیم ہے. جیسے کہ سیکنڈ تھرڈ لیٹر یعنی کہ افعلو، یہ پیٹرن ہے نا، لام لام عین اور لام، یعنی کہ سیکنڈ لیٹر تھرڈ لیٹر، سیکنڈ لیٹر تھرڈ لیٹر کیا؟ سیم ہے، یعنی کہ لام ہے یہاں پہ اقللو. تو دو لیٹر جب ایک ساتھ آ جا رہا ہے تو بولنے میں تھوڑا پرابلم ہو رہا ہے، یہ اچھا ساؤنڈ نہیں کر رہا ہے، اچھا نہیں لگ رہا ہے. تو لہٰذا کیا کر دیا گیا اس کو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو چینج کر کے یہ کیا آ گیا؟ اقللو، اقلو کر دیا گیا. اس کو کیا کر دیا گیا ہے؟ اقلو. تو ایکچولی میں ہوا کیا یہاں پہ کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ لام بھی پہلا والا لام جو ہے، اور اس کے پہلے والا کیا؟ قاف ہے. یہ ادلا بدلی کر دیا گیا. یہ جو قاف کا جو سکون ہے نا، یہ یہاں پہ آ گیا، اور یہ لام کا فتحہ تھا وہ کہاں؟ یہاں پہ چلا گیا، ٹھیک ہے. تو یہ ادلا بدلی کر دیا گیا. تو اب یہاں پہ کیا بج رہا ہے؟ دیکھیے آپ دیکھتے ہیں. تو یہاں پہ آپ کا کیا پڑھا جا رہا ہے؟ یہ ایسے پڑھا جائے گا، یعنی انٹرچینج ہو گیا ہے، ٹھیک ہے. اقللو تھا، اقللو سے کیا ہو گیا؟ ادلا بدلی ہو گیا کیا؟ اب کیا پڑھا جائے گا؟ دیکھ رہے ہیں اقلو. اب لام دو بار آ گیا، لام میں سکون ہے، لام میں پہلا لا والا لام میں کیا سکون ہے. تو اب کیا پڑھا جائے گا اس کو؟ اب اس کو ادغام کر کے شدہ کے ساتھ لکھ سکتے ہیں، ہے نا، شدہ کے ساتھ اس کو اب لکھ سکتے ہیں. تو کیا جیسے کہ یہی چیز یہاں پہ لکھا گیا شدہ کے ساتھ میں، ٹھیک ہے. اب لام جو یہاں پہ ہے آپ کا شدہ کے ساتھ میں لکھا گیا، ایک لام ہو گیا، ٹھیک ہے. تو امید ہے یہ سمجھ میں آ گیا. اگر نہیں سمجھ میں آیا تو آپ سوال کر سکتے ہیں کیسے یہ چینج ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. امید ہے کلیئر ہوگا، اگر صحیح، امید ہے کہ ہم صحیح سے سمجھا پائے ہیں. تو یہ اوریجنل کیا تھا؟ اقللو. اوریجنل ایسا تھا اقللو، ٹھیک ہے، اقللو تھا. لیکن یہ جو اب فتحہ دیکھ رہے ہیں، یہ جو سکون تھا قاف کا وہ ادھر آ گیا، کاف کا سکون ادھر آ گیا، اور یہ لام کا فتحہ جو ہے یہاں چلا گیا. یہ چیز انٹرچینج ہو گیا. تو لہٰذا اب کیا پڑھا جا رہا ہے؟ اقلو، ٹھیک ہے. اقلو مطلب ہو گیا لیس دین، ٹھیک ہے، لیس دین، ٹھیک ہے، لیس دین ہو گیا. سیم اس طریقے سے کیا ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں شدیدن، شدیدن سیویئر، سخت، ٹھیک ہے.
ٹف ایکسٹریم، یہ سب معنی ہو سکتا ہے شدید کا. تو شدیدن اس میں بھی شین دال دال ہے نا، وہی 3 حروف ہے، شین دال دال. اب اس کو اسم التفضیل فارم میں لائیں گے، کیا بن جائے گی؟ افعلو کے پیٹرن میں کیا بنے گا؟ کون بتائے گا؟ شدیدن کو افعلو کے پیٹرن میں لائیں گے، کیا بن جائے گا یہ؟ شدیدن اشددو. ہاں بہت اچھا. ہاں اشدو سے کیا بن جائے گا؟ اشددو ہوگا اوریجنل، لیکن چینج ہو کے کیا ہو جائے گا؟ اشدو. صحیح. اشدو. ہاں صحیح کہا آپ دونوں نے، بارک اللہ فیکما. تو شدید ان سے اشددو، لیکن پڑھا کیا جائے گا پھر؟ اشدو. اشددو تھا اوریجنل، ٹھیک ہے. کسی سے سخت، کسی سے شدید، کسی سے ٹف، کسی سے ڈیفیکلٹ، یہ سب الگ الگ معنی ہو سکتا ہے شدید کا، جیسا کہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اس طریقے سے بھی. تو شدید ان سے کیا بن گیا؟ اشددو جو اوریجنل، لیکن پڑھا اب چینج ہو کے کیا ہو گیا یہ؟ اشدو. جیسے یہ ہو گیا تھا اقلو، ٹھیک ویسے یہ کیا ہو گیا؟ اشدو. ٹھیک ہے. اور اس کا بھی دال ایک ساتھ ہو گیا، اشددو سے اشدو ہو گیا. لذیذ ان میں سیم الزو، اوریجنل کیا تھا؟ الزو، لیکن کیا پڑھا جا رہا ہے؟ الززو تھا اوریجنل، الززو پڑھا کیا جا رہا ہے؟ الزو. ہاں حبیب، حبیب مانے چہیتا، چہیتا. ٹھیک ہے. حبیب. اس کے بعد حبیب کیا بنے گا؟ احبب. احببو تھا اوریجنل اس کا، احببو، لیکن یہ چینج ہو گیا کیا؟ احبو. ٹھیک ہے. احبو یہ حدیثوں میں بھی اس طریقے سے آیا، ٹھیک ہے، دیکھیں گے انشاءاللہ ہم بعد میں. تو حبیب احببو کیا پڑھا جائے گا؟ احبو. ٹھیک ہے. سب سے زیادہ پسندیدہ یا کسی سے زیادہ پسندیدہ، یہ معنی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. حبیب من چاہیتا، اور اس سے کیا معنی ہو گیا؟ احبو سب سے زیادہ چہیتا، سب سے زیادہ پسندیدہ. ٹھیک ہے. یا کسی سے زیادہ پسندیدہ. احبو من آ جائے گا تو کسی سے زیادہ کمپیریٹیو ہو رہا ہے، اور احبو کے بعد اگر مضاف الیہ آ گیا، احب الناس سب سے زیادہ پسند، سب سے زیادہ پسندیدہ شخص کون ہے؟ احب الناس. ٹھیک ہے. تو آئے گا بھی اسے مثالوں میں. ہاں تو اب آگے دیکھیے، یہ دیکھ لیں حبیب سے کیا بن گیا؟ احبو. ٹھیک ہے. احبو. اب نیچے ہم لوگ مثال دیکھتے ہیں انشاءاللہ، جو سینٹینسز ہیں یہاں پہ. تو ہاں اب جملہ آ رہا، وہی سب استعمال ہو رہا ہے یہاں پہ. کیا استعمال ہوگا؟ اسم التفضیل استعمال ہوگا. ٹھیک ہے. اسم التفضیل جس کا عین کلمہ، لام کلمہ، سیکنڈ تھرڈ لیٹر کیا؟ سیم. ٹھیک ہے. تو بقیہ، بقیہ فعل ماضی ہے، مطلب بچا ہے، ریمین، اٹ ریمینڈ. ٹھیک ہے. کتنا بچا؟ کیا بچا ہے؟ فاعل آ رہا ہے اس کا، اقلو. ہاں یہ فاعل اقلو، قلیل سے بنا، تھوڑا بچا ہے. ٹھیک ہے. کس سے تھوڑا بچا ہے؟ من ساعتن. بقیہ فعل ہے، اقلو اس کا فاعل ہے. بقیہ مانے بچ گیا، کتنا بچ گیا؟ اقلو تھوڑا سا بچ گیا. کس سے تھوڑا؟ کمپیریٹیو ڈگری. من ساعتن گھنٹے سے تھوڑا، مانے لیس دین این آور ریمینس. ٹھیک ہے. مطلب ایک گھنٹے سے تھوڑا سا، ایک گھنٹے سے تھوڑا کم بچا ہے، یہ معنی ترجمہ اس کا ہوگا. ٹھیک ہے. لیس دین این آور ریمینس. ٹھیک ہے. ایک گھنٹے سے تھوڑا بچا ہے، یہ معنی اس کا ہو گیا. بقیہ اقل من ساعت، ایک گھنٹے سے تھوڑا کم وقت بچا ہے ابھی، یہ معنی میں. ٹھیک ہے. بقیہ اقل من ساعت. ہاں آگے دیکھیے، البرتقال. البرتقال مطلب کیا ہوتا ہے؟ اورنج. ٹھیک ہے. لذیذ، البرتقال لذیذ، اورنج ہے، ٹیسٹی ہے. والتفاح، اور یہاں برتقال سے مراد اورنجز ہوگا، پورا جنس، پورا ذات. اورنجز جمع ہے. برتقال، البرتقال جو ہے وہ آپ کا ایک اورنج کے لیے معنی کے لیے بھی آ سکتا ہے، ایک اورنج، البرتقال. ٹھیک ہے. اور اس کا کلیکٹیو ناؤن جس کو بولتے ہیں اسم الجنس، مانے پورا جنس کا نام ہے یہ. ٹھیک ہے. ایک اورنج کے لیے بھی آ سکتا ہے، اور پورا 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 جات کے لیے بھی آ سکتا ہے، مانا اورنج کی نسل. اورنج. البرتقال لذیذ، ان کی اورنج ٹیسٹی ہوتی ہے، اورنجز. ٹھیک ہے.
والتفاح اور ایپلس اینڈ ایپلس، ٹھیک ہے، کیا ہے؟ الذ منہ، الذذ سے کیا ہو گیا یہ؟ الذ، الذ میں اس سے زیادہ لذیذ ہوتی ہے، پرتقال لذیذ ہوتی ہے، والتفاح پرتقال لذیذ ہوتا ہے، ٹیسٹی ہوتا ہے، والتفاح اور ایپلس الذ منہ اس سے زیادہ لذیذ ہوا کرتا ہے، ہوتا ہے، ٹھیک ہے، التفاح الذ منہ اس ٹیسٹیئر دین اٹ، منہ مانے دین انگلش میں دین کا میننگ آئے گا من میں، ٹھیک ہے نا، دین کمپیئر کرے نا، دین فرام نہیں، ٹھیک ہے، تو منہ مانے من ہو سے مراد کیا ہے؟ پرتقال، ٹھیک ہے، منہ الذ منہ، ٹھیک ہے، تو میرے سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو۔ تیسرا کیا ہے؟ ابی حبیب، میرے ابو کیا ہے؟ حبیب الیہ، ابی حبیب الیہ، میرے ابو میرے نزدیک کیا ہے؟ محبوب ہے، ابی حبیب، میرے والد کیا ہے؟ محبوب ہے، الیہ میرے نزدیک، ٹھیک ہے، مانے میں اپنے والد سے بہت محبت کرتا ہوں، ٹھیک ہے، ابی حبیب الیہ مانے الیہ کیا ہے؟ الیہ، الیہما یہ انا ہے، یا متکلم آپ دیکھ رہے الیہ، ٹھیک ہے، الیہ اس کے طرف، الیہ کا تمہارے طرف، الیہ میرے طرف، ٹھیک ہے، تو میرے طرف سے مراد یہاں کیا ہوگا؟ میرے نزدیک، یہ مانے ابی حبیب الیہ، میرے ابو میرے نزدیک کیا ہے؟ بہت محبوب ہے، حبیب، ٹھیک ہے، حبیب محبوب ہے، و امی اور میری امی کیا ہے؟ احب الیہ منہ، و امی احب الیہ منہ، ہاں حبیب آیا تھا والد کے لیے، اب والدہ کے لیے کیا آ رہا ہے؟ زیادہ محبوب ہے میرے نزدیک، منہ سے مراد، ہو سے مراد کیا ہے؟ ابی میرے والد سے، ٹھیک ہے، ابی حبیب الیہ و امی احب الیہ منہ، اور میرے امی کیا ہے؟ زیادہ محبوب ہے میرے نزدیک، زیادہ محبوب ہے، ٹھیک ہے، الیہ مور لویبل، ٹھیک ہے، زیادہ محبوب، الیہ منہ مانے میرے والد سے، ٹھیک ہے، الیہ، سمجھ گیا نا؟ تو فورتھ کوشچن، فورتھ سینٹینس جملہ کہ البرد، البرد سے مراد کیا؟ کولڈ، البرد مطلب ٹھنڈا، یعنی موسم جو ٹھنڈا ہوتا ہے وہ، ٹھیک ہے، البرد الیوم، البرد ٹھنڈ آج، الیوم سے مراد آج، ٹوڈے، دا کولڈ ٹوڈے از، ٹھیک ہے، یعنی ٹھنڈ آج کیا ہے؟ اشد، اشد، اشد سے مراد شدید، ان سے آیا اسم التفضیل اشد، اشدد تھا اشد ہو گیا، مانے ٹھنڈ آج سخت ہے، یعنی زیادہ سخت ہے، سیویئر ہے، the cold today is severe، ٹھیک ہے، زیادہ ایکسٹریم ہے، اشد یہاں پہ چھپا ہوا ہے کچھ چیز، اشد من الامسی، کل سے، یہ کہہ سکتے ہیں، ہے نا، من الامسی یہ کہا جا سکتا ہے، زیادہ سخت ہے مانے من الامسی، یہ معنی ہو سکتا ہے اس کا، کل سے زیادہ سخت ہے آج، ٹھیک ہے، ٹھنڈا زیادہ سخت ہے کل سے، البرد الیوم، الیوم کیا ہو گیا؟ یہ منصوب کیوں؟ کیونکہ یہ ظرف ہے، یہ ٹھنڈ کب؟ آج، ٹھنڈ آج جو ہے نا وہ کیا ہے؟ اشد، زیادہ سخت، زیادہ شدید ہے، البرد الیوم اشد، الیوم اشد زیادہ سخت ہے، زیادہ سیویئر ہے، شدید ایکسٹریم ہے۔ 5 نمبر، ما احب الدروس الیک، ٹھیک ہے، ما احب الدروس، یہاں پہ کیا میننگ آ رہا ہے؟ دیکھیے ابھی تک جو ہم لوگ معنی کیے تھے نا، یہاں پر اسم التفضیل جتنا کیے ہیں یہ سب میں میننگ کیا ہو رہا ہے؟ کسی سے، یہاں پہ کمپیریٹیو ڈگری اب تک جو کی ہے، کسی سے کم، کسی سے، کسی سے لذیذ، کسی سے زیادہ پسندیدہ، کسی سے زیادہ سخت شدید، اب یہاں سے جو ہم لوگ کر رہے ہیں 5 نمبر سے، یہ معنی کیا ہوگا؟ سب سے زیادہ، سپرلیٹیو ڈگری یہاں پہ اسم التفضیل کا، موسٹ کا میننگ آئے گا، ٹھیک ہے، تو زیادہ کا میننگ سب سے معنی سپرلیٹیو کا ڈگری آئے گا، میننگ آئے گا، یہاں پہ سوال کیا جا رہا ہے، ما کیا ہے؟ احبو، ابھی احبو کیے تھے ہم لوگ کسی سے پسندیدہ، حبیب مانے پسندیدہ چہیتا، مانے کسی سے زیادہ پسندیدہ، کسی سے زیادہ پسندیدہ، احب من آتا، لیکن یہاں پہ احب جو ہے یہ کیا ہو گیا؟ احب کے بعد من نہیں آ رہا ہے، باقی سب مثال میں دیکھیے من تھا نا، من، اور چوتھے سینٹنس میں من حذف تھا لیکن حذف ہے، لیکن اب جو ہے نا احب یعنی کہ اسم التفضیل کے بعد میں من نہیں آ رہا ہے، من نہیں آ رہا ہے، لیکن کیا آ رہا ہے؟ یہ مضاف الیہ آ رہا ہے، احب الدروسی،
تو جیسے ہی اسم التفضیل، یہ احب کیا ہے؟ اسم التفضیل ہے، کلیئر؟ اسم التفضیل اگر مضاف بن کر کے آئے گا، یعنی کہ اسم التفضیل کے بعد اگر مضاف الیہ، تو الدروسی مضاف الیہ مجرور دیکھ رہے ہیں، تو اگر مضاف بن کر کے آتا ہے اسم التفضیل، تو معنی کیا ہوگا اس کا؟ سپرلیٹو ڈگری کا، یعنی کہ سب سے زیادہ کا معنی ہوگا، ٹھیک ہے؟ سب سے زیادہ کا میننگ آئے گا۔ پھر سے سمجھا دیتے ہیں آپ کو، جیسے کہ اطولو معنی کیا ہوتا ہے؟ لمبا، ٹھیک ہے؟ اطولو من، کس سے لمبا؟ اطولو من حامد، اطولو من زید، اطولو من کا، تم سے لمبا، یہ سب آ سکتا اطولو، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر اطولو کے بعد من نہیں لگائیں، ٹھیک ہے، بلکہ کیا لگائے؟ اطولو کے بعد بلکہ کیا لگا؟ اطولو طلاب، ٹھیک ہے؟ تو اب کیا میننگ ہو جائے گا؟ یہ مضاف الیہ بن گیا، اطول الطلاب، یہ مضاف الیہ آ گیا، اسم التفضیل کے بعد کیا آ گیا؟ یہ مضاف الیہ آ گیا۔ اب یہاں میننگ کیا ہو جائے؟ کسی سے لمبا نہیں بلکہ سب سے لمبا، سب سے لمبا، ٹھیک ہے؟ جیسے قرآن میں ہے نا اکثر الناسی، اکثر الناسی، اکثر کیا ہے؟ اسم التفضیل، اکثر مطلب کیا ہے؟ اسم التفضیل، الناسی مضاف الیہ، اکثر مضاف ہے، الناس اکثر الناس مانے موسٹ آف دا پیپل، موسٹ کا میننگ آ گیا نا، سپرلیٹو ڈگری۔ اگر اکثر لوگ کیا ہے؟ اکثر الناس ہی ہے نا، اس طرح کی آیت ہے نا قرآن، لا یعلمون یا لا یفقہون، اس طرح کی آیت ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کا اس طریقے سے استعمال ہے، ٹھیک ہے؟ تو مضاف بن کر کے اگر آئے گا یہ، تو ہو جائے گا میننگ کیا اس کا؟ سپرلیٹو ڈگری کا میننگ ہے۔ تو یہاں پہ میننگ کیا ہو جا رہا ہے؟ ما احب الدروس الیک، اب اس کا ترجمہ کر کے بتائیے کیا ہے؟ احب الدروس الیک، بتائیے ترجمہ کیا ہوگا اس کا صحیح؟ ما کا میننگ بتا دیا آپ، ما سے مراد کیا؟ سوالیہ ما، استفہامیہ، میننگ کیا ہوگا شاید اس سینٹنس کا؟ بتائیے کیا معنی ہے اس کا؟ ما احب الدروس الیک، کوشش کیجئے، ما احب الدروس الیک، الیکا مطلب تمہاری طرف نہیں بلکہ تمہارے نزدیک، ہاں بولیے۔ تمہارے نزدیک درس محبوب سب سے، کون ہے؟ سب سے کیا ترجمہ زیادہ ہوگا؟ سب سے محبوب پسندیدہ درس تمہارے نزدیک کیا ہے؟ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، سمجھ گئے نا؟ تو آپ نے صحیح اچھا اٹیمپٹ کیا، کوشش کیا، جزاک اللہ خیر۔ تو ما احب الدروس الیک، ما مانے کیا ہے؟ یہاں پہ من، کون نہیں ہے، ما یعنی کہ کیا، احب الدروس یہ کیا ہو گیا؟ سب سے پسندیدہ سبق، سب سے پسندیدہ لیسن، ٹھیک ہے؟ سب سے پسندیدہ درس کیا ہے؟ ما احب الدروسی، سب سے پسندیدہ درس کیا ہے؟ الیکا، تمہارے نزدیک، ٹھیک ہے؟ سمجھ گئے نا؟ ما احب الدروسی الیکا مانے تمہارا وٹ از یور فیوریٹ لیسن، یہ معنی ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ وٹ از یور فیوریٹ لیسن، اس طرح کا معنی آ رہا ہے۔ ما احب الدروس الیکا، کیا ہے تمہارا پسندیدہ سبق، ٹھیک ہے؟ الیکا، تمہارے نزدیک، سب سے پسندیدہ سبق تمہارے نزدیک کیا ہے؟ تو الیکا کا مطلب ہوگا تمہارے طرف نہیں، تمہارے نزدیک، ٹھیک ہے؟ اکارڈنگ ٹو یو، یہ معنی آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ حرف جر جو ہوتا ہے نا، اس کا معنی ویری کرتا ہے، مختلف ہو سکتا ہے، کانٹیکس، سیاق و سباق کے حساب سے معنی اس کا چینج ہو سکتا ہے۔ تو اب جواب ہے کہ کیا ہے میرے نزدیک، تو اب جواب دیا جاتا ہے کہ احب الدروسی، سب سے پسندیدہ سبق، دیکھ لینا احب وہی اسم تفضیل ہے، احب الدروسی سب سے پسندیدہ لیسن، سبق، الیہ، ہاں الیہ کہہ رہا ہے اب، کیونکہ ہم جواب دے رہے ہیں نا، تو اب کیا کہیں گے؟ الیہ مانے میرے نزدیک، پوچھتے وقت کیا تھا؟ سوال کرنے والے نے کیا کہا؟ الیہ کا، تمہارے نزدیک کہا تھا یہاں پہ، تمہارے نزدیک، الیہ اس کے نزدیک، الیہا اس لڑکی کے نزدیک، الیہم ان سب کے نزدیک، الینا ہم سب کے نزدیک، سمجھ رہے نا؟ الیہ کا تمہارے نزدیک، الیہ میرے نزدیک، تو جواب ہم دے رہے تو کہنا پڑے گا کیا؟ احب الدروس الیہ، میرے نزدیک سب سے پسندیدہ سبق میرے نزدیک کیا ہے؟ لیسن کون سا ہے؟ القرآن الکریم، القرآن الکریم،
ٹھیک ہے. تو یہ احب جو فرسٹ جو تھا نا یہ اصل میں مبتدا ہے. ٹھیک ہے. اور القرآن کیا ہے؟ یہ خبر ہے اس جملے کا. احب الدروسی، احب یہ ایک ورڈ ہے، مبتدا مضاف ہے. ٹھیک ہے. اور مضاف ہے یہ، اور اسم تفضیل ہے. سب سے پسندیدہ کیا ہے؟ قرآن. تو القرآن یہاں پہ کیا مبتدا خبر ہے، اور الکریم اس کا کیا نعت ہے. ٹھیک ہے. احب الدروس الیہ القرآن الکریم. تو سب سے پسندیدہ سبق میرے نزدیک کیا ہے؟ القرآن الکریم، یعنی قرآن کریم کا سبق سب سے پسندیدہ سبق ہے میرے نزدیک. لیسن ہے. ہاں. اب 6 نمبر کیا ہے؟ کان الطلاب قلیلا. کانا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تھا کا میننگ میں آتا ہے کانا. ٹھیک ہے. کانا مانے وہ تھا. تو کان الطلاب مطلب طلاب تھے. ٹھیک ہے. کانت طلاب یعنی شاگرد تھے. دا اسٹوڈنٹس ویر شاگرد تھے. کیا تھے؟ قلیلاً شاگرد کم تھے. امسی کل شاگرد کل کم تھے. دا اسٹوڈنٹس ویر لیس یسٹرڈے. ٹھیک ہے. اس معنی میں آ رہا ہے. تو کانا جو ہے تو اس کا اسم ہوتا ہے. کانا کا فاعل نہیں کہتے. کانا فعل ہے لیکن کانا کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ وہ تھا. اس طرح کا ناقص میننگ آتا ہے، اس لیے فعل ناقص بھی کہا جاتا ہے کانا کو. لیکن میننگ معنی کے اعتبار سے کیا نقص ہے، ناقص ہے اس میں. کانت طلاب مانے شاگرد تھے. اب کیا تھے شاگرد؟ مفعول بھی نہیں کہیں گے. شاگرد کیا تھے؟ قلیلاً خبر کانا کہیں گے. تو قلیلاً جو ہے عام فعل کے حساب سے یہ مفعول بھی ہوتا ہے، لیکن نہیں، کانا کا فاعل اور مفعول نہیں کہتے بلکہ کیا کہتے ہیں؟ کانا کا کیا ہوتا ہے؟ اسم. تو طلاب کیا ہے؟ اسم ہے، مرفوع ہوتا ہے اسم. ٹھیک ہے. جیسے فاعل مرفوع ہوتا ہے. تو فاعل کے بدلی میں ہم لوگ کیا استعمال کرتے ہیں کانا میں؟ یہ اسم ہے، کانا کا اسم. کیونکہ میننگ تھا ہے اس طرح کا میننگ آتا ہے. قلیلاً کیا ہو گیا اس کا؟ کانا کا خبر ہے. تو کانا کا اسم مرفوع ہوتا ہے، کانا کا خبر کیا ہوتا ہے؟ یہ منصوب ہوتا ہے، جیسے کہ دکھ رہا ہے منصوب. تو قلیلاً کانا کا کیا ہے؟ خبر ہے. کانا میں خبر اسم اور خبر ہوتا ہے، کانا میں فاعل اور مفعول نہیں ہوتا. امید ہے کہ آپ لوگ کو یاد ہوگا. ٹھیک ہے. تو کان الطلاب قلیلا دا اسٹوڈنٹس ویئر یسٹرڈے لٹل مانے شاگرد کل کم تھے. اب اور کیا؟ والیوم اور آج ہم مانے کہ وہ سب شاگرد، وہ شاگرد کیا ہے؟ اقل آج اس سے بھی کم ہے. اقل اصل میں کیا ہوگا؟ اقل من امسی. یہ ہڈن ہے یہاں پہ. من امسی کس سے کم ہے؟ لٹل دین ٹمورو، لیس دین ٹمورو. اقل لیسر دین ٹمورو. ٹھیک ہے. لیسر دین یسٹرڈیز. تو اقل من یہاں پہ مسنگ ہے کیونکہ سمجھ میں آ رہا، ضروری نہیں بولنے کا کہ من بار بار بولنا پڑے گا. یہاں تو ایک بار آ گیا امسی. کانٹیکس سے آپ کو سبق سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ معنی کیا ہوگا؟ من امسی کل سے کم ہے. ٹھیک ہے. تو والیوم ہم تو آج کل شاگرد کم تھے. والیوم اور آج تو ہم اقل آج تو اور بھی کم ہے، یعنی کہ کل سے کم ہے. ٹھیک ہے. یہ معنی. ہاں 6 نمبر دیکھیے، بہت اچھا جملہ ہے یہ. من کون ہے؟ اوپر تھا ما احبو، اب کیا ہے؟ من احبو مانے کون ہے؟ احب الناسی سب سے پسندیدہ انسان، سب سے پسندیدہ شخص کون ہے؟ الی کا تمہارے نزدیک. ٹھیک ہے. تمہارے نزدیک سب سے پسندیدہ شخص کون ہے؟ جواب احب الناسی سب سے پسندیدہ شخص انسان. الیہ ہاں سوال میں الیکا تھا، جواب میں الیہ میرے نزدیک کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. اس بات میں کوئی شک نہیں بلا شبہ کہ سب سے پسندیدہ شخص میرے نزدیک، آپ کے نزدیک، ہم سب مسلمان کے نزدیک کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو احب الناس پھر سے احب کیا ہو گیا؟ یہ مبتدا ہو گیا. خبر کیا ہے؟ رسول خبر ہے یہاں پہ، اور مضاف ہے اللہ ہی کیا لفظ الجلالہ مضاف الیہ. تو احب الناس الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو امید ہے کہ یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. اس کے بعد نیکسٹ جو ہے ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں. ہاں یہ تو سمپل ہے. کوئی چیز اگر تلاش کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں اور نہیں ملتا ہے، وہ چیز اگر نہیں ملتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ وہ چیز تلاش کر رہے ہیں. لاسٹ کلاس میں چیپٹر میں کیے تھے ہم لوگ. کوئی چیز تلاش اگر کی جا رہی ہے، سرچ ہے جاری ہے، اور وہ نہیں مل رہی ہے، کوئی سامان کوئی چیز ہے، مذکر ہو مؤنث ہو. این الکتاب وہ آپ سب کوئی تلاش کر رہے ہیں کتاب کہاں ہے. اچانک سے اگر وہ کتاب مل جائے تو کیا وہ ہوگا؟ کیا پڑھا جائے گا اس کو؟ ہا ہوا ذا. ٹھیک ہے. اگر وہ چیز مل جاتی ہے، ڈھونڈ رہے تھے اچانک سے وہ چیز مل گئی تو کیا اس کو کہا جائے گا؟ ہیئر اٹ از. یہ معنی میں ہیئر اٹ از مانے کہ یہ یہاں ہے.
این الکتاب، اب سب لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، اچانک سے ایک شخص کہتا ہے ہا ہوا ذا، ہا ہوا ذا، ہیئر اٹ از، یہ یہاں ہے، ٹھیک ہے، یہ یہاں ہے، یہ یہاں ہے. تو تین لفظ ہے اس میں، ہے کہ نہیں؟ دیکھ رہے ہیں آپ، ہا ہے یہاں پہ، ہوا ہے یہاں پہ، ذا ہے یہاں پہ، تین لفظ ہے نا، یہ والا ہا، ہوا، ذا، تین ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہاذا ہوا، ہاذا ہوا، یہ یہاں، اس طرح کے معنی اس کو الگ الگ کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے. تو اصل میں ہا جو ہے نا یہ تنبیہ کے لیے، کس چیز کے لیے ہا؟ یہ تنبیہ، اٹریکٹ کرنے کے لیے، اٹینشن کو اپنے طرف کھینچنے کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے عربی میں؟ ہا. جیسے یا ایوہا، یا ایوہا الذین آمنوا میں جو ہا جو ہے نا وہ بھی تنبیہ کے لیے، کہ انسان کیا ہوگا؟ متوجہ ہو جائے گا. کوئی کہے گا یا ایوہا، یا ایوہا الذین آمنوا میں ہا کیا ہے؟ تو ہم کہیں گے کیا؟ تنبیہ کے لیے آیا ہے، تاکہ انسان کا اٹریکشن ہو، ایمان والے اچانک سے کیا فوراً توجہ دینے لگے ہاں سننے کے بعد. تو ہا کیا ہے اصل میں؟ تنبیہ کے لیے، اٹینشن کے لیے. ہاذا میں بھی جو ہا ہے نا، ہاذا، وہی والا ہا ہے ہاذا، تنبیہ کے لیے. ہوا سے مراد وہ چیز جو بھی چیز ہے. اور ذا کیا اصل میں؟ ذا اشارہ ہے. ذا کیا ہے؟ یہی اشارہ. تو ہاذا جو کہتے ہیں نا، ہاذا، ہاذا میں ہا کیا ہوتا ہے؟ تنبیہ کے لیے، للتنبیہ، ٹھیک ہے. اور ذا کیا ہوتا ہے؟ للاشارہ، اشارہ کے لیے. تو ہاذا، کوئی پوچھتا ہاذا کیا ہے، ہاذا معنی یہ ہوتا ہے، لیکن کوئی پوچھتا ہے توڑ کے بتاؤ ہاذا کیا، تو کیا کہیں گے؟ ہا یعنی کہ للتنبیہ، تنبیہ کے لیے. اور ذا یہ کیا ہے؟ للاشارہ. اصل اشارہ کیا ہوتا ہے؟ ذا سے ہوتا ہے. کبھی کبھی صرف ذا استعمال کرتے ہیں اشارہ کے لیے، ٹھیک ہے. کبھی کبھی ذا اور الف استعمال ہوتا ہے اشارہ کے لیے، ذال اور الف، ذا، ٹھیک ہے. تو ہا ذا، تو اس طریقے سے سمجھایا جاتا ہے. ہا تنبیہ کے لیے، ذا اشارہ کے لیے. تو یہاں معنی کیا؟ ہا ہوا ذا کا، یہ یہاں ہے، کیا ہے؟ یہ یہاں ہے، ہیئر اٹ از. تو یہ مذکر کے لیے ہے، ٹھیک ہے. تو ہا ہوا. مؤنث اگر کوئی چیز تلاش کر رہے ہیں، اچانک سے مل جاتی ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ ذا نہیں ہوگا، کیا پڑھا جائے گا؟ زی. ہا ہیا زی، ہا تو ہا ہی رہے گا تنبیہ کے لیے، اور ہوا سے بن جائے گا ہیا، کیونکہ مؤنث کو ڈھونڈ رہے تھے. اور ذا سے کیا بن جا رہا ہے؟ زی. این الساعۃ، ساعہ مؤنث ہے، گھڑی کہاں ہے؟ اب اچانک سب کوئی ڈھونڈ رہے ہیں، اب مل جاتی ہے اچانک سے، تو کیا پھر کہا جائے گا؟ ہا ہیا زی، یہ یہاں ہے، ٹھیک ہے. سیم این ابراہیم. اب ابراہیم، اب یہاں تو چیزوں کے بارے میں سوال تھی اوپر میں. این ابراہیم میں کیا ہے؟ ابراہیم کہاں ہے؟ اب کوئی شخص کے بارے میں سوال کیا جائے، وہ شخص کہاں؟ ابراہیم کہاں ہے؟ اچانک سے ابراہیم خود موجود ہو جاتا ہے، میں نے آ جاتا ہے سین میں. ابراہیم اچانک سے اس جگہ میں داخل ہو جاتا ہے، آ جاتا ہے، اپنے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ہاں انا ذا، ٹھیک ہے. کیا کہتا ہے؟ ہاں انا ذا. اچانک سے وہ شخص آ جاتا ہے اور کیا کہتا ہے اپنے بارے میں؟ ہاں انا ذا، میں یہاں ہوں، آئی ایم ہیئر، ٹھیک ہے. تو یہ اچانک سے، اچانک کا میننگ کے لیے یہ چیز، یہ اس طرح کا ایکسپریشن، ایسا الفاظ استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو نیچے میں اگر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ، تو یہاں پہ ایک سیناریو دیا ہوا، سچویشن بتایا گیا ہے. مطلب اس کو پڑھ دیتے ہیں، آسان ہے. یتظاہر، یہاں پہ ایک پیراگراف ہے، یہاں پہ ایک جملہ، 3 سینٹنس ہے، 3 جملہ ہے اصل میں. یتظاہر یہ ایک فعل ہے، یہ انشاءاللہ بہت جلد ہم لوگ کرنے والے اس طرح کا فعل. تظاہر سے آیا، تظاہر یتظاہر، ٹھیک ہے. تظاہر یتظاہر، یہ فعل مضارع ہے، ایڈوانس فعل ہے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں 5 حروف اس میں دکھائی دے رہا ہے آپ کو، اور یا ایکسٹرا ہے حرف المضارع، علامت المضارع. تو یتظاہر، تو یتظاہر، یتظاہر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پریٹینڈ کرنا، مانے ڈھونگ کرنا، ٹھیک ہے، ڈرامہ کرنا. یتظاہر المدرس، مدرس کیا کرتے ہیں؟ پریٹینڈ کرتے ہیں، مانے ایک ڈھونگ کرتے ہیں، ناٹک کرتے ہیں، ٹھیک ہے. مانے کرنے کا ناٹک کر رہے ہیں، پریٹینڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. فین اس کو بولتے ہیں، فین بھی بولتے ہیں، پریٹینڈ کرنا. تو مدرس کس چیز سے کیا کر رہے ہیں؟ بالبحث. یتظاہر المدرس بالبحث، مدرس کیا؟ کھوجنے کا ایک ڈھونگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. دکھا رہے ہیں کہ وہ کام کر، لیکن اصل میں وہ نہیں کر رہے ہیں، بس دکھا رہے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں. تو یہ میں نے بتایا جا رہا ہے ٹیچر کلاس میں ایسا کرے. یتظاہر المدرس بالبحث، مدرس ڈھونڈنے کا، یہ پریٹینڈ کرتے ہیں، کس چیز کو ڈھونڈنے کا؟ وہ ڈھونگ کرتے ہیں. عن شیء، کسی چیز کو ڈھونڈنے کا، وہ ایسے وہ یہ کرتے ہیں، ڈھونگ کر رہے ہیں، پریٹینڈ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے.
अन शयइन माने जिस चीज को ढूंढा जा रहा है वो से अन शयइन। अब कौन सी चीज है, इस्म हो, वो चीज क्या, इस्म हो मुजक्कर, वो मुजक्कर चीज है, माने मुजक्कर चीज को ढूंढने का वो प्रिटेंड करते हैं मुदर्रिस क्लास में, ठीक है। फयकूलू, फिर क्या होता है, यकूलु अहदुत तुल्लाबी, शागिर्दों में से एक कहता है, वन ऑफ द स्टूडेंट से क्या कहता है, हा हुआ जा, माने ये कायदा बताने के लिए एक्टिविटी है क्लास में, क्लास एक्टिविटी होता है जिससे इंसान क्या होता है, बच्चा तालिब इल्म समझ सकता है अच्छे से। क्लास एक्टिविटी का तस्करा हो रहा है यहाँ पे, और कुछ नहीं। मुदर्रिस मुसक्कर चीज को ढूंढने का एक नाटक करते हैं, और उसमें से एक शागिर्द अचानक से क्या कहता है, हा हुआ जा, ये यहाँ है। सेम ये भी वही जुमला है, यहाँ पे मुअन्नस चीज को ढूंढने का वो नाटक करते हैं, और उसमें से एक शागिर्द क्या कहता है, हा ही अजी, ये यहाँ है। मुअन्नस के लिए हा ही अजी, मुजक्कर के लिए क्या था, हा हुआ जा। यहाँ पे मुदर्रिस क्या करते हैं, किसी एक शख्स को ढूंढ रहे हैं, अन तालिबिन, और वयक़ूलुल मबहूस, यहाँ पे मबहूस अनु माने जिसको ढूंढा जा रहा है, मबहूस मतलब जिसको ढूंढा जा रहा है, वो खुद से कहता है, नफ्सुहु मतलब वो खुद से कहता है, क्या कहता है, हाँ अना जा, हाँ अना जा, मैं यहाँ हूँ, ठीक है। वही कायदा को बताने के लिए जो ऊपर हम लोग अभी किए हैं, ठीक है। ये क्लास का सिनारियो है, यानी क्लास एक्टिविटी है ये असल में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या आप देख रहे हैं, ये यजीबु, ये भी हम लोग अच्छा कर चुके हैं, फिर भी कर देते शॉर्ट में। यहाँ पे क्या करना है, यजीबु हम लोग किए ना, यजीबु मतलब क्या होता है, वाजिब है, ठीक है। जब भी यजीबु आएगा याद रखिए, यजीबु के बाद क्या आना चाहिए, आला आना चाहिए। वाजिब किस पर है, तुम पर है। वजबा यजीबु, वजबा से है, वजबा फेल मिसाल है, मिसाल वागी, वजबा यजीबु था ओरिजिनल, लेकिन क्या हो गया, यजीबु, ठीक है। तो कहा जा रहा था अमल मिसाल, मिसाल पर गौर फिक्र कीजिए। मिसाल कहाँ, ये मिसाल है, ठीक है। और क्या कीजिए, मिसाल पर गौर फिक्र कीजिए। सुम्मा कब, पहले गौर फिक्र कर लेते मिसाल पर। यजीबु अलैना, हम पर वाजिब है, अन नफहमा, कि हम लोग समझे, क्या समझे, अल कुराना, कुरान को समझे। मफूल भी, किसका मफूल भी, नफहमा का। व नअमला, और क्या करे, अमल करे, बिही उस पर। समझना वाजिब है हम पर, ये वाव जोड़ रहा है, तो इसलिए नामलू नहीं नामला, नफहमा व नामला, समझना भी वाजिब है और नामला, उस पर अमल करना भी ज़रूरी है। यजिबु अलैना, ये मज़दर मुअव्वल है, जैसा कि ये क्लास में बता चुके, अभी रिपीट नहीं कर रहे हैं इसको, ठीक है। मज़दर मुअव्वल समझना, ये भी कह सकते हैं, समझना वाजिब है हम पर, या कह सकते हैं कि हम समझें, ये वाजिब है हम पर, ठीक है। अब क्या करना है, अब बताना ये यजिबु को इस्तेमाल करना है इस जुमले में। यजिबु के बाद कौन सा लफ्ज़ आएगा, ये क्या करना है, डालना है, ठीक है। ये जुमला बनाना, सुम्मा कौवन जुमलन, जुमला का, जुमले की जमा को क्या कहते हैं, जुमलन। जुमलतुन की जमा क्या है, सेंटेंस की जमा क्या है, जुमलन। गोलता हटा दीजिएगा, ता मरबूता हटा दीजिएगा, वो सेंटेंसेस हो जाएगा, जमा हो जाएगा, ठीक है। जुमलन, जुमलुन, ठीक है। कौवन जुमलन, तो फिर सेंटेंस बनाइए, मिसल उसी के जैसा, माने मिसाल को पढ़िए, ये मिसाल है। मिसाल के अब नीचे वाले, अब जो नीचे जुमला नीचे जो आ रहा है उसको क्या करना है, इसको सेंटेंस बनाना है, ठीक है। मुस्तामिलन, सेंटेंस बनाना है। मुस्तामिलन मतलब यूजिंग, इस्तेमाल करते हुए, फीहा, उन जुमलों में क्या इस्तेमाल करना, यजिबु अला, ठीक है। मुस्तईनन, अब इस्तेमाल जो सेंटेंस आपको बनाना है ना, मुस्तईनन मतलब मदद लीजिए, मदद लेते हुए, किसकी मदद लेते हुए, बिल कलिमातिल वारिदती बैनल कौसैनी, बैनल कौसैन मतलब ये जो ब्रैकेट्स के दरमियान में जो अल्फाज है ना, कलिमात है, इसको इस्तेमाल करके क्या करना, आपको जुमला बनाना है, ठीक है। सिंपल, क्या करना है यहाँ पे आपको, यजीबु है, यहाँ पे वाजिब है, ठीक है। अब देखिए तकतुबा, क्या आ रहा है यहाँ पे, तकतुबा मतलब क्या होता है, लिखना। क्या वाजिब, क्या है, लिखना। तकतुबा से मुराद यहाँ पे क्या, हिया भी हो सकता है, अंता भी हो सकता है, यहाँ पे अंता मुराद है, ठीक है, अंता लेते हैं। तो अंता तकतुबु, अंता तकतुबु, तो यजीबु के बाद अब हम इसका मतलब है तकतुबु अंता, मेरे सामने कौन शख्स है, एक आदमी है, एक शख्स मुजक्कर है, तो क्या कहेंगे उसको हम, उसको कह रहे हैं, देखो जरूरी है, हाँ, कौन जुमला जुमला मुकम्मल कीजिए इसको, यजीबु क्या कहेंगे, अलैहि, सामने अंता है तो क्या होगा, अलै, यजीबु अलै, क्या होगा बताइए, यजीबु अलैहि, हाँ, अलैकुम क्या होगा, का, अलैका, बहुत अच्छा जी, अलैका, 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 क्योंकि ये क्या है, तकतुबु है, तुम, कतबा यक्तुबु, यक्तुबु तकतुबु, तकतुबु अंता के लिए,
تو یہاں پہ کیا ہوگا یجب علیکا، ٹھیک ہے، کہ تم پر واجب ہے، ضروری ہے، کیا ضروری ہے، ٹھیک ہے. اب اسی کو آپ کو استعمال کرنا ہے اس جملے میں. اب ان لا دیں گے نا، تم پر ضروری کیا ہے، ان لانا ہے یہاں پہ. ہاں یجب علیکا ان، کیا ضروری ہے. اب ان آنے سے کیا ہو جائے گا، تکتبوس کیا ہو جائے گا، چینج ہو کے یہ تکتبہ بن جائے گا، ہے نا، تکتبہ. بس یہاں پہ اعلیٰ لانا آپ کو صحیح سے بیٹھانا ہے اور یہاں پہ چینج کرنا اس حساب سے، ان لگانا ہے. یجب علیکا ان، یجب علیکا کے بعد ان آنا چاہیے، یجب کے بعد اعلیٰ آئے گا اور اعلیٰ کے بعد کیا آئے گا، ان آئے گا. ٹھیک ہے، تو یجب علیکا ان، واجب ہے تم پر کہ کیا کرو، ضروری ہے تم پر کہ ان تکتبہ، کہ تم لکھو، کیا لکھو، الواجباتی، ہوم ورک کو لکھو. ہوم ورک لکھنا تم پر کیا ہے، واجب، ضروری ہے. بانتظام، بی اور انتظام، کیا دو لفظ یہاں پہ، بی ہے اور انتظام ہے. بانتظام، انتظام کو جو حمزہ ہے نا وہ وصل ہے، اس لیے آپ کا مل جا رہا ہے. بی انتظام نہیں پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے، بانتظام. بانتظام مانے ریگولرلی، ریگولرلی، ٹھیک ہے، ریگولرلی تمہارے لیے لکھنا ہوم ورک کیا ہے، ضروری ہے. یجب علیک ان تکتبہ، ان تکتب الواجباتی بانتظام، یہ منصوب ہے، واجبات منصوب ہے لیکن کسرہ دیکھ رہا ہے، جمع مؤنث سالم منصوب ہوتا ہے کسرہ کے ساتھ میں. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا دوسرا یجب. اب یہاں کس سے بات کر رہے ہیں، تحفظین، یہاں مخاطب کس سے، کون ہے مخاطب، کون ہے، کس سے بات کر رہے ہیں، تحفظین، کس سے بات کر رہے ہیں بتائیے، حافظہ یحفظو سے، یحفظو، تحفظو، تحفظو، احفظو، نحفظو. تحفظینہ سے مراد کون ہے یہاں پہ، انتی، کون مراد ہے یہاں پہ، انتی تحفظینہ، تجلیسینہ، تخرجینہ. تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا، یجب علی کی ہو جائے گا، یجب علی کی، ہے نا، یجب علی کی ان، وہی والا ان آ گیا، ان کیا، ان تحفظی. ہاں دیکھیے نون گروپ ہے، جیسے ان آئے گا نا نون یہاں سے ہٹ جائے گا، نون گروپ میں ان ہٹ جاتا ہے نا، کیونکہ ان کیا کرتا ہے، فعل مضارع کو منصوب کر رہا ہے. تکتبو تو کیا کیا تھا، ان نے منصوب کر دیا تھا، اس لیے یہ فتح ہو گیا، تکتبو سے تکتبہ ہو گیا. لیکن جو نون گروپ والے افعال ہوتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے، ان آنے سے، منصوب ہونے سے کیا ہوتا ہے، نون اس کا ہٹ جاتا ہے. تو کیا ہو جائے گا یہاں پہ، یجب علی کی، واجب ہے تم پر اے لڑکی، ان تحفظی، کہ تم یاد کرو، کیا یاد کرو، سورتین، دو سورہ یاد کرو، ھذا الاسبوع، ھذا الاسبوع مطلب اس ہفتے، دس ویک. ٹھیک ہے، اب سیم یہاں پہ کیا دیکھیے، تیسری مثال میں، تخرجون، انتم، انتم تخرجون، تم سب نکلتے ہو. تو یجب علیکم، کیا ہو جائے گا یہاں پہ، یجب علیکم. اس کے بعد کیا، پھر سے ان، واجب ہے تم سب پر، انتم، کہ کیا، ان تخرجو، ہاں نون گروپ ہے، یہ بھی نون ہٹ جائے گا، ان آنے سے نون ہٹ گیا سے، کہ تم پر ضروری ہے کہ تم کیا کرو، ان تخرجو، کہ تم لوگ نکلو، من الفصل، کلاس سے، بہدوء، ادب سے، مینر کے ساتھ، صحیح صحیح، بنا شور شرابہ کیے ہوئے، ادب کے ساتھ، مینر کے ساتھ کیا کرو، ترتیب میں نکلو، بہدوء، بہدوء. ٹھیک ہے، اس کے بعد دو اور مثالیں ہیں یہاں پہ اور ایک دم سمپل ہے، کوئی مسئلہ یہاں پہ نہیں ہے انشاءاللہ. اس کو بھی آپ، یجب علی، پھر تدخلون، انتم ہے یہاں پہ، تو ان لگانے، یجب علیکم ہو جائے گا یہاں پر بھی اور نون ہٹ جائے گا ان لگانے سے، کہ واجب ہے تم پر کہ تم لوگ داخل ہو، الفصل، کلاس میں داخل ہو، قبل دخول المدرس، مدرس کے داخل ہونے کے پہلے کلاس میں داخل ہونا تمہارے لیے ضروری ہے. تم یجب علی تدرسو، انتا کے لیے تم پڑھو. تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا، یجب علی کا، ضروری ہے تم پر، ان تدرسا، منصوب ہو جائے گا، یہ مرفوع ہو جائے گا، کہ تم پڑھو، کیا پڑھو، اللغۃ العربیہ، عربی زبان پڑھو، لانہا، اس لیے کہ یہ، یعنی کہ یہ زبان کیا ہے، لغۃ القرآن، مضاف مضاف الیہ، قرآن کی زبان ہے. تم پر ضروری ہے کہ تم عربی زبان کو پڑھو، اسٹڈی کرو، اس لیے کہ یہ کیا، اس لیے کہ یہ قرآن کی زبان ہے. ٹھیک ہے، اب تو ایک اور مشق بچ گیا ہے اور ہمارے پاس وقت نہیں ہے، کچھ سیکنڈ بچا ہے ہمارے پاس میں، تو انشاءاللہ بعد میں کریں گے. بس ایک ہے اس میں مصدر آیا تھا. ٹھیک، خیر ہم لوگ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ملیں گے. اللہ سے دعا کرتے اللہ ہم لوگ کے لیے عربی سیکھنا سکھانا آسان کرے، اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت کرے، آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. کوئی سوال ہوگا آپ گروپ میں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بے جھجک.